بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب کل یا پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ حمیرہ اصغر علی کے موبائل ریکارڈز ڈیلیٹ کر دیے گئے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کر دی گئی، اور یہ میں نے کنفرم سورسز کے ساتھ آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا۔ اب جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اب آپ ایک ایک کر کے سنیے گا۔ ایک براؤن کلر کی ڈائری حمیرہ اصغر علی کے گھر سے ملی ہے، جس میں تمام پاسورڈز جو ان کے موبائل کے تھے، جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھے، وہ تمام چیزیں، تمام پاسورڈ نکل گئے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا ایک فون جو کہ آئی فون ہے وہ غائب ہے۔ دو فون ان کے پاس اینڈرائڈ کے اندر سے برآمد ہو گئے۔ ایک نوکیا کا وہ والا فون جو کہ سمارٹ فون نہیں ہوتا نا، وہ وہاں سے برآمد ہوا ہے۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے تک ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ 6 اکتوبر سے پہلے آپ کی کسی سے واٹس ایپ پر بات ہی نہیں ہوئی ہو، کوئی میسیجز کا تبادلہ نہیں ہوا 6 اکتوبر سے پہلے، اور غالباً یہی تاریخ ان کی موت کی تاریخ ہے۔ 6 اکتوبر سے پہلے تمام جو میسیجز تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ 6 سے 7 اکتوبر کے درمیان جو موت سے تھوڑا پہلے ٹائم تھا، اس میں انہوں نے 5 لوگوں سے بات کی۔ 5 لوگوں میں سے ایک ان کا بھائی تھا، ایک خاتون تھی، ان سے کس طرح کے میسیجز کا تبادلہ کیا گیا آج کی ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنی گا۔ اور جو میں نے 2 دن پہلے اپنی ویڈیو کے اندر دعویٰ کیا تھا، آج وہ دعویٰ سچ ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے، تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فون برآمد ہو اور اس میں سے تمام چیٹ غائب ہو، پھر فون غائب ہو، ایک آئی فون۔ پہلے آپ سنیے کہ ان کے گھر کے اندر سے کیا کیا ملا ہے۔ جناب ایک براؤن ڈائری ملی ہے، اس براؤن ڈائری کے اندر تمام ہی جو ان کے انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، دیگر جو ان کے سوشل میڈیا ایپس تھے، ان تمام کے ان کے پاسورڈ موجود تھے، تمام پاسورڈز کھولے گئے۔ اس کے بعد ان کے پاس 3 واٹس ایپ اکاؤنٹ تھے، 3 واٹس ایپ اکاؤنٹ۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ اکاؤنٹ جو تھا وہ ایک انٹرنیشنل نمبر پہ تھا، یعنی انٹرنیشنل سم انہوں نے لی ہوئی تھی، وہاں سے واٹس ایپ انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا۔ اس واٹس ایپ میسیجز اور دیگر جو 2 میسیجز ہیں، تمام کے میسیجز غائب ہیں، واٹس ایپ کی جتنی بھی کنورزیشن ہے وہ غائب ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک ان کے پاس سے جو فون برآمد ہوا ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہے، وہ استعمال نہیں کیا گیا، یا ایک لیپ ٹاپ ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ 2 اینڈرائڈ فون ان کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں، 2 اینڈرائڈ فون کے ساتھ ساتھ ایک نوکیا کا فون برآمد ہوا ہے، اور ان کے پاس ایک آئی فون تھا جو کہ سرے سے غائب ہے۔ کون لے کے گیا، کہاں لے کے گیا، کس طریقے سے لے کے گیا؟ میں آپ کو شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی، 10 روز سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں اندازہ ہو رہا، اس کے گھر والے خاموش بیٹھے ہیں، مالک مکان خاموش بیٹھا ہوا ہے، دوست یار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، محلے والے تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل رہا۔ میں نے 17 سال کے صحافتی کیریئر کے اندر، آپ یقین جانیے، اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا۔ بڑے غلیظ قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ گورکن کو گرفتار کیا گیا جو کہ مردہ خواتین کے ساتھ بھی اللہ معاف کرے زیادتی کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ غلیظ واقعہ ہے یہ کہ ایک بیچاری بچی کی لاش 10 روز تک پڑی ہوئی تھی، اور میں ایک بندے نے غلطی کر دی مجھے وائس نوٹ کر کے، باقاعدہ دھمکیاں، باقاعدہ بدتمیزی، بد تہذیبی۔ کیوں؟ کیونکہ میں حمیرہ اصغر علی پر ہونے والی قیامت پر بات کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے ان کے ماں باپ کی بات کرنی چاہیے، ان کے ماں باپ کی طرفداری کرنی چاہیے، اور ایسی لڑکیاں جو کہ ماں باپ کے فرما برداری نہیں کرتی تو ان کی آپ کو ان کی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح کی غلیظ دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پورا وائس نوٹ میرے پاس ہے، میں وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار لوگ نا کس غلیظ ذہنیت کی سوچ رکھتے ہیں، کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور انہی سوچوں کی وجہ سے مجھے حیرت ہو رہی ہے ابھی بھی لوگ اس کے ماں باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا باپ جو کہ صحیح سے میڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کا بھائی جو ایک الگ مغروریت میں تھا، اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یار خدا کو مانو، آپ کہہ رہے ہو غیرت 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 بعد میں آتی ہے، انسانیت پہلے آتی ہے۔ غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے، انسانیت پہلے ہے پھر غیرت ہے۔ اور یہ کون سی غیرت ہے کہ آپ کے گھر کی بچی 10 مہینے تک گھر کے اندر پڑی ہوئی، آپ اس سے پوچھ نہیں رہے ہو؟ چلو جو کچھ میٹر تھا، اب تو اس کی لاش آپ لے سکتے تھے نا، اس کی تدفین تو کر سکتے، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ مطلب شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس کی جو آخری کنورزیشن ہوئی ہے وہ 6 سے 7 اکتوبر کے درمیان ہوئی ہے۔ 5 لوگوں سے کنورزیشن کی گئی ہے، 5 لوگوں کو تفتیش کے لیے بلا لیا گیا ہے، تفتیش کی جائے گی۔ ایک بھائی ہے اس میں،
ایک خاتون ہے. خاتون کون ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں, یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اور یہ جتنے بھی میسیجز تھے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں میسیجز کیا تھے. میسیجز ہیلو ہائے, خیریت معلوم کرنے کے یہ میسیجز تھے. اور ایک میسیج جو تھا وہ یہ تھا کہ یار میں بڑا کسمہ پرسی کی زندگی گزار, بہت پریشانی کے عالم میں, مجھے پیسے چاہیے, مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں, مجھے گھر میں کرایہ دینے میں مشکلات ہے, پرابلمز ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ تمام چیزیں اس نے اپنے ایک میسیج کے اندر کہی ہیں. اور یہ میسیجز ڈیلیٹ نہیں ہوئے. صرف یہ 5 لوگوں سے ایک دن کی جو کنورزیشن تھی, صرف ایک دن کی 6 سے 7 کی, یہ ملی ہے. اس کے علاوہ سارے میسیجز غائب. اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. میرا آپ سے سوال ہے, طبعی موت ہو گئی, اللہ معاف کرے, اس دنیا سے چلی گئی, ٹھیک ہے. جو کیا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, چاہے ان کے والدین کا ہو, چاہے اس کا میٹر ہو, ان کا گھریلو میٹر. لیکن ایسا ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام فون سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے گئے ہوں؟ مطلب ایک طریقے سے اس کے جتنے بھی میسیجز تھے اس کو باقاعدہ طریقے سے فارمیٹ کر دیا گیا ہو. از اٹ پاسبل؟ آپ کو لگتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو یار یقین جانیے آپ بھی بڑے معصوم ہیں. پھر تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ بھی بڑے معصوم ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, اٹ از ویری کامن کہ یار میسیجز ڈیلیٹ کر دیے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ 6 اور 7 اکتوبر اس کی موت کی تاریخ ہے. اس سے پہلے کہ تمام میسیجز ڈیلیٹ ہے. پھر سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یار پوسٹ مارٹم آپ 10 سال پرانا جو ہے نا کوئی دفن ہوا ہوا بندہ, اس کی باقیات نکالیں گے, اس سے پتہ چل جائے گا موت کی وجہ کیا تھی, اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پتہ چل جائے گا کہ موت کی وجہ, اس کی موت کی وجہ بنے گیا. پوسٹ مارٹم صرف 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے: موت کیسے ہوئی, کب ہوئی, کس طریقے سے ہوئی. کس طریقے سے ہوئی مطلب ایک بندہ چھت سے گرتا بھی ہے, ٹھیک ہے, زمین پر آ کے گر گیا, لیکن وہ چھت پہ جب نیچے زمین پر آ کے گرا تھا اس کا دل بند ہو گیا. یہ پوسٹ مارٹم کے اندر چیزیں نکل کر آتی ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ ہی نہیں ہے موت کی وجہ کیا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا نہیں ہے, کیا چیزیں ہیں, کیا نہیں ہے. اچھا, آخر میں ایک بات میں اور مینشن کر دوں, وہ جو سرم سجاد جو ڈاکٹر کے بارے میں ایک سیلف پروکلیمڈ کائنات صاحبہ نے ایک اپلیکیشن درج کرائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں اور ان کے جو نا اس ڈاکٹر کے ساتھ تعلقات ہیں. کل ان کا میسج میرے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی کوئی تعلق کی بات نہیں ہے اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ایک چیپ رپورٹر ہے, اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ بات ختم ہو گئی. مطلب وہ کائنات جو تھیں وہ بھی کائنات نہیں تھیں, ان کے جو نمبر تھا وہ بھی ٹریس کر لیا گیا, وہ غلط کیا گیا تھا, کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں پر مینشن کر دوں کہ, اور میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بولی تھی کہ یہ میری خبر نہیں. جو خبر میری ہوتی ہے میں اس کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ میری خبر ہے, اور جو میری خبر نہیں ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میری خبر نہیں ہے, ایسی بات کی جا رہی ہے اور میرا فرض ہے آپ تک وہ بات پہنچانا, اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب ان تمام باتوں پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, حمیرہ اصغر علی کی موت طبعی ہوئی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے؟ طبعی ہوئی ہوتی تو فون بھی موجود ہوتا, فون چوری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس نے 1 سال پہلے FIA کے آفس میں جا کے یہ درج نہیں کرایا ہوتا کہ بھائی میرے فون کو ہیک کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. میری رائے یہ ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.